خانہ کعبہ میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا؟ لوگ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے حالانکہ کعبہ بھی موجود تھا؟ کیا لوگوں کو خانہ کعبہ کا علم نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے؟ لات، منات، عزی یہ کون سے بت تھے اور ان کا کیا کام تھا؟ لوگ ان سے اپنی کیا منتیں مانگتے تھے اور ان تینوں بتوں کو آخر کس نے تباہ کیا؟ آج ہم قبیلہ عرب کی بت پرستی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جزیرہ عرب میں طلوع اسلام سے قبل عرب مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقتدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کہیں بت پرستی ہوتی تو کہیں سورج کی پوجا کی جاتی۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ میں خدا پرستی کی جگہ اسلام پرستی نے لے لی تھی، جہاں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ناظرین، ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہوتا تھا۔ ہیبل، لات، منات، عزی، اساف و نائلہ، یعوق اور نصر زیادہ مشہور بت تھے جن کے آگے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی جاتی تھیں اور انہی کے آگے حاجت روائی کی فریادیں کی جاتی تھیں۔ اسی طرح وہ لوگ معبود حقیقی کی عظمت اور جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت و قیمت اور دین ابراہیم کا شرف کھو بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خالق مخلوق کی ابتدا اور ایک طرف سے دوبارہ لوٹائے جانے کا تو اقرار کیا مگر رسولوں کے منکر رہے۔ یہ بتوں کی عبادت کرتے، انہی کے پاس جا کر حج کرتے، نظر نیاز مانتے اور قربانیاں پیش کرتے، ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے اور ان کے آگے عبادات کرتے۔ یہ 3 بت لات، منات اور عزی مشہور ہیں جن کا نام قرآن کی سورہ نجم میں بھی آیا ہے، جس میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے کہ بھلا تم نے لات اور عزی پر غور کیا ہے اور تیسرے ایک اور منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کفار ان 3 بتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ پوری مشرکانہ خدائی کا احرام ان 3 تکونی بتوں پر کھڑا تھا۔ مشرکین کے مطابق لات کا کام خوشحالی، زرخیزی لانا تھا، یعنی لات عوام کو خوبصورتی دیتا تھا، منات کو موت تقدیر کی ڈیل کرتا تھا اور منات کو موت تقدیر کو ڈیل کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ فیصلہ سازی کا کام منات کے سپرد تھا۔ تیسرے نمبر پر عزی، یہ سیاہ سفید کا مالک تھا۔ عزی دن رات لانے کا کام کرتا تھا۔ مشرکین مکہ اس جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ ظالم کا ظلم اپنے عروج پر تھا۔ کاہن اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے۔ ہر فیصلہ ان 3 بتوں سے جڑ کے عوام کو چپ کروا دیتا تھا۔ ناظرین، قوم ان بتوں کو خدا مانتی تھی، اس لیے خاموشی سے ظلم سہتی تھی۔ یہ بت نہیں، ایک ظلم کا نظام تھا جس میں امیر آدمی پیسوں سے اس نظام کے 3 بنیادی میناروں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا تھا۔ ناظرین، اس وقت کا اطلاعات کا چوتھا میڈم کاہن تھے، جہاں سے بات عوام تک پہنچتی تھی۔ یہ اطلاعات اور اس سے جڑے یہ 3 بت اس وقت کے بادشاہوں نے خریدے ہوئے تھے۔ عام غریب آدمی کے لیے یہ نظام ہمیشہ خراج و وصول کرتا تھا۔ یہ قیمت اس قدر ہوتی تھی آئندہ آنے والی نسلیں اور اس کے ساتھ منسلک قبیلہ ختم ہو جاتا، مگر پھر بھی قیمت باقی رہتی۔ آخر رب کائنات کی رحمت نے جوش مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جنہوں نے لگاتار محنت کر کے اس کفر نظام کو ختم کیا، جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ فتح مکہ ہوئی، ظلم کا نظام اور اس کے 3 مینار جس پر وہ پورا نظام چل رہا تھا مکمل طور پر گرا دیا گیا۔ جب گرایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ وقت، حالات گزرے، صدیاں گزری، نظام بدلے، لوگ بت گدوں سے باہر نکل کر شخصیت پرست ہو گئے۔ یہ بت آج بھی موجود ہیں، گوشت پوشت کے انسانوں کی شکل میں جو ظلم کے نظام کو لا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے جو کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال بھی سمجھتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام۔ عربوں کا جم غفیر اسی عقیدے کا مالک تھا۔ خالق پر ان کا جو ایمان تھا اسے توحید ربوبیت کہا جاتا تھا۔
یہی وہ بات ہے جس کا اقرار تمام کے تمام کفار کرتے تھے۔ ناظرین، کفر و شرک کے فرقوں میں سے ان دو کے علاوہ جتنے بھی دیگر فرقے تھے، ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جہان کا خالق رازق، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا، ان کو نفع اور نقصان پہنچانے والا، ان کو پناہ دینے والا ایک خدا ہے، جس کے سوا نہ تو کوئی رب ہے اور نہ ہی خالق اور نہ ہی رازق۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے، بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے، مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، اگر بت پرستی کے آغاز کی طرف دیکھا جائے تو تاریخ میں دو افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بت پرستی کی ابتدا کا باعث قرار پائے۔ قبیلہ مسنر کا پہلا شخص جو مکے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا، یعنی وہ شخص ہے جس نے پہل ہیبل بت کو نصب کیا تھا، اور اسی بنا پر اس بت کو صنم خزیمہ یعنی خزیمہ کا بت کہتے ہیں، جبکہ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ عرب میں بت پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمرو بن لہی تھا۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین اسماعیل علیہ السلام کو بگاڑا، بت کھڑے کیے، سائبہ، وسیلہ، بحریہ اور حام جانوروں کی رسم نکالی۔ اس کا نام عمرو بن ربیہ تھا۔ جب اہل عرب بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو ان کا حال یہ ہو گیا۔ ان میں مختلف قبائل تھے، اسی قدر بت پرستی بھی تھی۔ ہر قبیلے کا الگ بت تھا، اس کا نام الگ، اس کا کام الگ اور اس کا مقام۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بت پرستی کرتا تھا۔ اسی طرح اسف اور نائلہ یہ بھی خانہ کعبہ میں رکھے گئے دو بت تھے۔ اہل مکہ کے دو معبودوں کے نام اساف اور نائلہ تھے، جو اصلاً انسان تھے۔ انہوں نے کعبہ معظمہ میں تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنا کیا، تو اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مسخ فرما کر انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ابتداً تو ان دونوں سے عبرت حاصل کی جا رہی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کو پوجا جانے لگا۔ اسحاق بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اسحاق بن یائلہ تھا، اور نائلہ ایک عورت تھی جس کا پورا نام نائلہ بنت یزید تھا۔ یہ بھی جرہم قبیلہ سے تھی اور یہ دونوں یمن میں رہتے تھے۔ قافلہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہ دونوں مکہ آئے تھے اور اسی آسنا میں کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ میں بدفعلی کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر بنا دیا۔ جب دوسرے لوگ خانہ کعبہ کے اندر گئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کر سکے۔ ناظرین، جب انہیں یہاں پڑے پڑے ایک مدت گزر گئی اور بت پوجنے کا رواج ہو گیا تو اور بتوں کے ساتھ ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ ان میں سے ایک کعبے سے متصل تھا، دوسرا زمزم کے مقام پر تھا۔ قریش نے کعبے کے پاس والے کو اٹھا کر دوسرے کے ساتھ رکھ دیا۔ عرب کے لوگ ان دونوں کے پاس آ کر جانور اور اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ جبکہ فتح مکہ کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئے تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ ابھی تک یہ بت کعبے کے گرد رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمان کے خمیدہ حصے کو ان کی آنکھوں اور چہرے میں چبوتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہونا ہے۔